السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب جہاد المان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے. میں نے بہت دن سے کوئی موٹیویشنل ویڈیو اپلوڈ نہیں کی. اس کی وجہ سے یہی تھی کہ روٹین بہت بزی کی وجہ سے ٹائم نہیں مل رہا تھا ویڈیو بنانے کا. بٹ انشاءاللہ میں دوبارہ سے شروع کروں گی. اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں روز ویڈیو اپلوڈ کر سکوں انشاءاللہ. اور یہ جو ویڈیو کا ٹاپک ہے نا، میں نے کوئی آلموسٹ 1.5 month ہو گیا ہے، مطلب اپنے ذہن میں رکھا ہوا ہے پڑھ کے اس پہ ویڈیو بنانی ہے، بٹ ٹائم نہیں ملا. اور آج میں پیپر دینے آئی تھی، تجوید کا میرا 3rd ٹرم کا پیپر چلے گیا تھا. تو ابھی میں نے سوچا کہ 5-10 منٹ میرے پاس ہیں، میں اس میں ویڈیو ریکارڈ کر لیتی ہوں، پھر بعد میں اپلوڈ کر دوں گی. تو ویڈیو کا ٹاپک کچھ یوں تھا کہ انسان کی جب ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اس کی روح کن کن مراحل سے گزرتی ہے. ٹھیک ہے، اب پہلی بات ہے کہ مومن کی روح اور کافر کی روح بہت ڈفرینس ہے. ان کی روح نکلنے سے لے کر ان کی ڈیسٹینیشن تک، کہاں تک وہ پہنچتی ہے. ٹھیک ہے، پہلا جب مومن کی روح ہوتی ہے تو مومن کی روح نکلنے کے لیے آسمان سے خوبصورت شکل کے صاف ستھرے خوشبودار فرشتے آتے ہیں اور اپنے ساتھ جنت کا خوبصورت لباس، ریشمی صاف ستھرا خوشبو والا لباس لے کے آتے ہیں. آرام سے اس کو آگے خوشخبری دیتے ہیں، پہلے اس کو ویلکم کرتے ہیں، خوشخبری دیتے ہیں اس کو. اس کے بعد اس کی روح کو اس طرح سے نکالا جاتا ہے جس طرح سے مشکیزہ سے پانی نکالا جاتا ہے. آرام سے ہم جگ کو یا گلاس کو ڈیریں گے تو آرام سے پانی باہر آ جائے گا. سیم اسی طرح سے کیا ہوتا ہے، آرام سے مومن کی روح نکل آتی ہے. اس کو عزت سے، پیار سے، اس پیارے سے وائٹ کلر کا جو ایک کفن کپڑا لائے ہوتے ہیں ریشمی قسم کا، اس میں لپیٹتے ہیں اور عزت سے لے کے جاتے ہیں اگلے مراحل کے لیے. جبکہ کافر کی روح کے قبض کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے کہ بد شکل فرشتے آتے ہیں، کوئی ویلکم نہیں کرتے اس کو، بدبودار ٹاٹ لے کے آتے ہیں، اس کو لپیٹا جاتا ہے اور اس کی روح کس طرح سے نکلتی ہے، جس طرح سے وہ کانٹے ہوتے ہیں نا، کانٹوں پہ ایک ململ کا دوپٹہ کہہ لیں یا جو ایک بہت باریک سا دوپٹہ ہوتا ہے ریشمی اسٹف کا، ململی شاید اس کو کہتے ہو، اس دوپٹے کو آپ کانٹے میں پہن کے اور پھر اس کو ان کانٹوں سے نکالنا چاہیں تو کتنی عزت سے وہ نکلے گی. دوپٹہ بہت مشکل سے اس میں سے نکلے گا. تو اتنی عزت کے ساتھ کافر کی روح کو اس کے جسم سے نکالا جاتا ہے. اس کے بعد اس کو اس بدبودار ٹاٹ میں لپیٹا جاتا ہے اور اگلی مراحل کے لیے آسمان کی طرف لے کے جاتے ہیں. اور جب کافر کی روح کے لیے فرشتے آتے ہیں وہ اس کو پراپر ویلکم نہیں کرتے اور بشارت دینے کے بجائے اس کو کوئی بشارت، کوئی خوشخبری اس کو نہیں دی جاتی، بلکہ اس کو برے طریقے سے اس کی روح نکالی جاتی ہے. ڈن. اس کے بعد کیا ہوگا، روح کا جانا ہے اگلی مراحل کی طرف. مومن کی روح جب ہوگی وہ پہلے آسمان تک فرشتہ لے کے جائیں گے. پہلے آسمان والے فرشتے ہی جب وہاں تک پہنچیں گے تو خوشبو سے سمجھ جائیں گے، وہ پوچھیں گے کہ یہ کس کی روح ہے. تو پہلے جو فرشتے اس کو اوپر لے کے جا رہے ہوں گے اس روح کو، وہ کہیں گے کہ یہ فلاں بن فلاں کی روح ہے. تو پھر جو پہلے آسمان کے فرشتے ہوں گے وہ اس کو پراپر ویلکم کریں گے اور اس کو اللہ حافظ کا مطلب کہ الوداع کہنے کے لیے آسمان نمبر 2 کے دروازے تک جائیں گے. اسی طرح سیم پروسیجر 2 پہ ہوگا، 3 پہ، 4 پہ، 5 پہ، 6 پہ، 7th آسمان تک جائیں گے اسی طرح سے. اور جو پچھلے آسمان کے فرشتے ہوں گے وہ اس کو پراپرلی ویلکم کریں گے، بشارت دیں گے جنت کی، اور اس کے بعد اس کو نیکسٹ آسمان تک الوداع کہنے جائیں گے. پھر جب 7ویں آسمان تک کے بعد اللہ تعالیٰ سے اس کی ملاقات ہوگی اس روح کی، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو کہیں گے کہ اس روح کو تم علیین میں لکھ دو. اگر وہ مومن روح ہوگی تو علیین میں لکھ دو، یعنی وہاں پر اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پر مومن کی روحیں رہ رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر وہ علیین میں اس کا نام لکھ دو، اس پر ان کا نام لکھ دیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد اس کی روح جو ہے وہ دوبارہ قبر میں لٹائی جاتی ہے. وہاں پر سوالات اور جوابات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. کس طرح سے شروع ہوتا ہے کہ جب منکر نکیر سوال جواب کرنے آتے ہیں کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارا نبی کون ہے. جو مومن ہوتا ہے مومن انسان وہ کہتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ سورج غروب ہو رہا ہے تو وہ کہتے ہیں مجھ سے تم کچھ ٹائم دو، میں اثر کی نماز پڑھا ہوں، اس کے بعد تمہیں سوالات کے جواب دیتا ہوں. لیکن پھر فرشتے اس کو بتاتے ہیں کہ تم اس جگہ پر نہیں ہو جہاں تم نماز ادا کر سکتے ہو. تو پھر وہ سمجھ جاتا ہے بات کو اور پھر وہ ان کے سوالات کے جواب دے دیتا ہے. جبکہ کافر کی پھر سوالات کے جوابات کے بعد کیا ہوتا ہے، مومن انسان کو یا مومن روح کو جنت کی طرف دروازہ کھول کے دکھایا جاتا ہے کہ یہ وہ جنت ہے. کھڑکی کھولی جاتی ہے، دروازہ کھولا جاتا ہے، مطلب اس کو دکھایا جاتا ہے کہ یہ وہ جنت ہے جس کو تم نے اللہ کے فضل سے حاصل کر لیا ہے یا کر لو گے. ٹھیک ہے.
اور پھر جہنم کی طرف دروازہ کھول کے یا کھڑکی کھول کے دکھایا جاتا ہے کہ یہ وہ جہنم ہے یا وہ دوزخ ہے جس کو تم نے اللہ کے فضل سے اور اپنے اعمال سے اس سے نجات حاصل کر لی ہے۔ پھر اس کے بعد اس کی جو قبر ہے اس کو 70 گنا شاندہ کیا جاتا ہے، اس کو ہر طرح کی آسائش وہاں پر دی جاتی ہے، اس کے لیے جنت سے نرم بستر، نرم اور مطلب سکون دہ بستر آیا جاتا ہے اور جنت کا لباس اس کو پہنایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جو کافر کی روح ہوتی ہے وہ ٹاٹ میں لپیٹ دی جاتی ہے، اس کے بعد وہ پہلے آسمان تک جاتی ہے تو بدبو اتنی ہوتی ہے کہ پہلے آسمان کے فرشتے پوچھتے ہیں یہ کون ہے، تو جو فرشتے اس کو لے کے جا رہے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ فلاں بن فلاں کی روح ہے، اس کو آگے جانے ہی نہیں دیا جاتا، پہلے آسمان سے ہی وہ پٹخ دی جاتی ہے دوبارہ سجین میں اس کا نام ہوتا ہے جہاں پر بد روئے ہوتی ہیں یا پھر جو نافرمان روئے ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس کی روح بھی ویسے ہی قبر میں ڈال دی جاتی ہے اس کے جسم کے اندر، پھر کیا ہوتا ہے اس کو سوالات کا جوابات ہوتا ہے تو وہ سوالوں کے جواب نہیں دے پاتا، پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کو پھر جنت، اس کو بھی ایسی جنت و جہنم کی طرف دروازہ کھول کے دکھایا جاتا ہے کہ یہ جنت وہ ہے جس کو تم نے اپنے اعمال کر کے اپنے سے دور کر دیا ہے، جو تم نے حاصل نہیں کی، اور یہ جہنم وہ ہے جو تم نے ایسے اعمال کیے کہ اس وجہ سے تمہیں یہ جہنم حاصل ہو گئی ہے، تمہارا ٹھکانہ یہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کو کوئی بھی آسائش جنت والے جیسے جنت کی روح کو دی تھی اس طرح جہنم والے کو کوئی آسائش نہیں دی جاتی، بلکہ اس کی جو ہے سمجھ لیں کہ پھر اس کا وہیں تک ہے، اس کے بعد پھر جب اللہ تعالیٰ قیامت کے لیے اس سے حساب لے گا تو پھر اس کو جہنم میں ہی داخل کیا جائے گا۔ اور اب بات یہ آتی ہے کہ سوالات کے جواب کون انسان دے سکتا ہے؟ سوالات کے جواب من ربو کا، ما دینو کا، من نبیشو کا، ان سوالوں کا جواب صرف وہی شخص دے گا جس کی زندگی، پوری زندگی ان سوالوں کے تابع گزری ہے، جس کی پوری زندگی قرآن کے تابع گزری ہے، اللہ تعالیٰ اور نبی رسول کے تابع گزری ہے۔ یہ صرف وہ کوشچنس نہیں ہیں جو ہم آج کل کی زندگی میں اپنے ایگزامس کو پاس کرنے کے لیے یاد کرتے ہیں، رٹا مارتے ہیں اور وہاں جا کے لکھ دیتے ہیں اینڈ وی گاٹ فرسٹ پوزیشن، ہم ٹاپ کرتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ان سوالوں کا جواب صرف وہی آنسریبل ہوگا جس نے ان سوالوں کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کیا ہوگا، ادروائز کوئی بھی وہاں پر ان سوالوں کے جواب نہیں دے سکے گا، ٹھیک ہے۔ پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں لے کے جائے، ہمیں اپنے دین کے لیے چن لے، ہمیں اپنے دین کی سربلندی کے لیے، دین کے پھیلانے کے لیے چن لے، ہمیں اپنے نیک بندوں میں چن لے، ہمیں صالحین کا ساتھ عطا کرے، جہنم کے عذاب سے ہمیں بچائے اور ہمیں ان سوالات کے جواب دینے کے قابل بنائے، دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیاب کرے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔